السلام علیکم لسنرز۔ کہنے والے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہوتی ہے۔ پسماندگی کے اس دور میں معاشرے کی بدعمالیوں پر پردے پڑے رہتے تھے، لیکن جب سے اخبار رسائل گھر گھر پہنچنے لگے ہیں اور اخبار کے نامہ نگار دور دراز کے دیہاتوں میں پہنچنے لگے ہیں تو اب وہاں بھی کوئی پردہ نہیں رہا۔ اخباروں میں ایک سے ایک بڑھ کر شرمناک واقعہ خبروں کی صورت آنے لگا ہے۔ ہمارا دیہاتی معاشرہ خصوصاً پسماندہ ہے، جہاں پیر پرستی، نفسانی خواہشات، توہمات اور تعویذ گنڈوں پر بھروسہ ہو اور دلوں میں اللہ کا نام رسمی سا رہ جائے۔ وہاں ڈرامائی واقعات اور سنسنی خیز وارداتیں جنم لیتی ہیں، جہاں خاوند اپنی بیویوں کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیں اور جہاں ایک خاوند جانتے ہوئے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں، اپنی بیوی کو بدکار پیر کے پاس بھیج دے، وہاں جھوٹ اور سچ میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ افسوس اور بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کے اس عظیم دین کے پیروکاروں کی بدی کی باتیں ہیں، جو دین انسانیت کو جاہلیت اور بدی سے نجات دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا۔ اگر ناول اور افسانے گھر بیٹھے گھڑنے کی بجائے اپنے معاشرے سے ذرا پردہ اٹھا کر جھانکیں تو سچی کہانیوں کی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ میں جو طویل داستان پیش کرنے لگی ہوں، یہ چار دیواری کی دنیا پر پڑے پردوں کے پیچھے کی ایک حقیقی داستان ہے، جو دراصل قوم کی ایک بیٹی کی آپ بیتی ہے۔ میں ابتدا میں ہی واضح کر دیتی ہوں کہ اس آپ بیتی میں ایسے مقام اور موڑ آئیں گے جہاں مجھے کچھ کھری کھری باتیں کہنی پڑیں گی۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو بعض خواتین و حضرات کے عقیدوں کی نفی کریں گی، لیکن میں کسی سے معذرت نہیں کروں گی۔ میں جس آبادی میں رہتی ہوں وہ بڑی صاف ستھری آبادی ہے۔ میرے گھر سے ذرا ہی دور چھوٹے سے ایک مکان میں ایک خاتون رہتی ہے۔ مکان تو اس کا چھوٹا سا ہے، 3 کمرے ہیں، برآمدہ ہے اور صحن بھی ہے، لیکن اس مکان کے اندر جاؤ تو امیروں کی کوٹھیوں کے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ کہنے سے میری مراد یہ نہیں کہ وہاں بڑا ہی قیمتی اور نئے طرز کا فرنیچر ہے یا بڑی مہنگی زیب و زیبائش کا سامان ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ متوسط طبقے کے گھروں جیسا عام سا سامان ہے، لیکن صفائی اور سلیقہ ایسا کہ دیکھ کر داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اس خاتون کا نام خوشبخت بیگم ہے، لیکن اس کی گزری ہوئی زندگی میں خوش بختی کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں ملتا۔ وہ بختی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، بیشتر لوگ اس کے اصل نام سے واقف ہی نہیں۔ اس کی عمر 70 سال سے اوپر چلی گئی ہے۔ اس میں کوئی ایسا خاص وصف اور خوبی نہیں جس کی بدولت وہ خاص طور پر مشہور ہوتی۔ اس کی شہرت کا باعث یہ ہے کہ اس کا بیٹا، جس کی عمر 40 اور 50 سال کے درمیان پہنچ گئی ہے، اس بیٹے کی نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ سنا ہے کہ بہت پہلے کبھی اس نے شادی کی تھی، لیکن بیوی کے ساتھ بن نہ سکی۔ 5-6 سال بعد بیوی بے اولاد مر گئی اور اس اللہ کے بندے نے شادی سے ایسی توبہ کی کہ دوسری شادی کا نام تک نہ لیا۔ بختی کے اس اکلوتے بیٹے کی شہرت یہ ہے کہ کوئی نشہ کرتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے اور آوارگی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ اس طرح بدنام نہیں جس طرح اس کماش کے لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ وہ CID کا مخبر ہے۔ چھوٹی سی اس کی ایک دکان ہے جس میں اس نے ایک نوکر کو یا غالباً کسی حصے دار کو بٹھا رکھا ہے۔ اس کی بہرحال کچھ نہ کچھ آمدنی ضرور ہے۔ یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ شخص اگر جوئے باز ہے تو کبھی اس کی ساری آمدنی ہاری ہوئی بازی میں نکل جاتی ہوگی اور کبھی وہ جیت بھی جاتا ہوگا۔ آمدنی کا زیادہ حصہ تو نشے کی نظر ہو جاتا ہوگا۔ آمدنی کا ذکر میں اس خیال سے کر رہی ہوں کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جواری اور نشئی صرف کنگال ہی نہیں ہوتے بلکہ مقروض بھی ہوتے ہیں اور دوستوں اور عزیزوں سے پیسے مانگتے نظر آتے ہیں، اور ان دونوں عادتوں کے عادی اپنے گھروں سے پیسے اور زیورات اڑا لے جاتے ہیں اور پھر گھر والوں کو کسی کے آگے سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ لیکن بختی اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ بیٹا اسے گھر کے اخراجات سے محروم نہیں کرتا اور ماں کو ایسی شکایت ہونے ہی نہیں دیتا کہ گھر میں کوئی پیسہ نہیں۔ اس شخص کا دوسرا کمال یہ بھی ہے کہ کسی دوست یا رشتہ دار سے ایک پیسے کا قرض بھی نہیں لیتا۔
ایسی بری عادتوں کے باوجود لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر کسی کی عزت کرتا ہے اور ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ دھوکہ کھا سکتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں۔ یوں کہہ لیں کہ بختی کے گھر میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ وہ اس طرح کے جواری اور نشئی لازماً بدنام ہوتے ہیں، لیکن بختی کا بیٹا انہی دو بری عادتوں کے ہوتے ہوئے بھی نیک نام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی عزت اس وجہ سے کرتے ہوں گے کہ وہ CID کا مخبر ہے، لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس نے کبھی کسی پر پولیس کا رعب نہیں جھاڑا۔ اس کی بجائے وہ ان لوگوں کی مدد کو پہنچ جاتا ہے جن کا پولیس کے ساتھ کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ میں اس شخص کی یہ ہسٹری اس وجہ سے سنا رہی ہوں کہ بختی کو لوگ اس کے بیٹے کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، ورنہ وہ ایک عام سی عورت ہے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک روز اپنے ایک دوست کے ہاں گئی۔ اس کا گھر بختی کے گھر کے بالمقابل ہے۔ میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی گپ شپ پہ لگ گئی، اتنے میں بختی وہاں آ گئی اور ہمارے پاس بیٹھ گئی۔ میری دوست نے اسے خیر خیریت پوچھی اور رسمی سی ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ یہ معمر خاتون، جسے اپنے بیٹے کی بری عادتوں کی وجہ سے مغموم اور پریشان ہونا چاہیے تھا، اچھی خاصی خوشگوار عورت ہے۔ میں تمہاری محفل میں زیادہ دخل اندازی نہیں کروں گی، بختی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بے اصولی کرنے آئی ہوں۔ کل سے میرا بیٹا بخار میں پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دی ہیں، لیکن پیسے کم پڑ گئے ہیں۔ 100 روپیہ دے دیں، پرسوں اسی وقت دے جاؤں گی۔ میری دوست اٹھی اور 100 روپیہ لا کر بختی کو دے دیا۔ بختی نے ایک بار پھر کہا کہ وہ پرسوں یہ 100 روپے لوٹا دے گی۔ کیا بات کرتی ہیں آپ خالہ؟ میری دوست نے کہا۔ واپسی کی ایسی کوئی جلدی نہیں، پہلے اپنے بیٹے کو دوائیاں دو۔ تمہیں جلدی نہیں ہوگی بی بی، بختی نے کہا، پر مجھے جلدی ہے۔ مجھے قرض اور ادھار اچھا نہیں لگتا۔ بیٹا بیمار نہ پڑ جاتا تو پیسے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بیٹا اٹھے گا تو پیسے بھی آ جائیں گے۔ بختی فوراً ہی جانا چاہتی تھی، لیکن میری دوست نے اسے کچھ دیر بٹھائے رکھا اور باتیں شروع ہو گئیں۔ بختی چلی گئی تو میری دوست نے اس کے متعلق بڑی اچھی اچھی باتیں کیں اور کہا کہ بختی اگر 500 روپے بھی مانگتی تو وہ اسے دے دیتی۔ مختصر یہ کہ میں وہاں سے بڑا اچھا تاثر لے کر آئی اور دل میں خواہش ہوئی کہ اس سے ملوں اور ڈھیروں باتیں کروں۔ اگلے روز میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی تو بختی کے گھر کی طرف چل دی۔ بہانہ معقول تھا کہ اس کے بیٹے کو دیکھنے آئی ہیں۔ میری دوست کا گھر بختی کے گھر کے سامنے تھا۔ میں اپنی دوست کو بھی ساتھ لیتی گئی۔ ہم دونوں بختی کے گھر پہنچے تو اس کا بیٹا صحن میں ٹہل رہا تھا اور کافی بہتر لگ رہا تھا۔ بختی ہم دونوں کو دیکھ کر پھولے نہ سمائی۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے کی ٹرے تھامے کمرے میں آئی۔ ہم نے اس کے بیٹے کی خیریت پوچھی اور پھر چائے کے دوران ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے چونک کر کہا، کافی وقت گزر گیا ہے، اب چلنا چاہیے۔ میرے پاس سوائے باتوں کے اور ہے ہی کیا، بختی نے کہا۔ کبھی کانوں میں کچھ اس قسم کی آواز پڑ جاتی ہے کہ میرا بیٹا زبیر ہے تو شریف اور معزز آدمی، لیکن درپردہ اس کی زندگی غیر شریفانہ اور مجرمانہ ہے۔ میں یہ بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں، کیونکہ اللہ نے میری قسمت میں شرافت لکھی ہی نہیں۔ میں ایک گناہ کی پیداوار ہوں۔ یہ گناہ میری ماں نے پر رضا و رغبت نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے اپنے خاوند اور خاوند کے ماں باپ نے اسے اس گناہ میں دھکیلا تھا، اور میں جس گناہ کی پیداوار ہوں وہ اب بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اسی گناہ کی پیداوار ہیں۔ بختی کی اس بات نے مجھے اور میری دوست کو چونکا دیا۔ ہم بختی کے چہرے پر نظریں گاڑے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس خاتون کا رنگ روپ بھی بدل گیا ہو۔ یہ بھی سنا دوں گی، بختی نے کہا، کبھی وقت لے کر آنا، ضرور یہ بات بتاؤں گی۔ اس معزز خاتون کے ان الفاظ نے کہ میں ایک گناہ کی پیداوار ہوں میرے تجسس میں آگ لگا دی تھی۔ میں اسی وقت اس گناہ کی کہانی بھی سننے کو بےتاب ہو گئی جس کی وہ پیداوار تھی۔ اس لیے میں نے جلد ہی دوسری ملاقات کا پروگرام بنایا اور میں اگلے روز گھر کے کام کاج بڑی تیزی سے ختم کر کے اپنی دوست کے ہاں پہنچی۔ اسے ساتھ لیا اور ہم دونوں بختی کے گھر جا بیٹھیں۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی،
ہمیں دیکھ کر ایسے انداز سے مسکرائی جیسے جان گئی ہو کہ ہم کل بھی آئی تھیں اور آج کیوں آئی ہیں۔ اس عورت نے بڑی خندہ پیشانی اور طباق سے ہمیں بٹھایا اور کل کی طرح برچی خانے میں توڑی گئی، لیکن انہوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی واپسی میں۔ ٹرے اٹھائے ہمارے پاس جلد ہی آ گئیں اور چائے بنا کر ہمیں پیش کی۔ میں نے کہا، خالہ، کل کی آپ کی بات نے ہماری نیندیں اڑا دی ہیں۔ آپ پلیز پوری تفصیل سے ہمیں یہ واقعہ بتائیں، ذرا سا بھی شرم حجاب نہ ہو، ایک ایک بات سنائیں۔ انہوں نے کہا، میری عزیز بہنوں، بختی نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، ہمارے اسلامی ملک میں وہی شرک ہو رہا ہے جو اس وقت بھی تھا جب ہم کفار کے غلام تھے۔ میں بھارتی پنجاب یعنی مشرقی پنجاب میں ضلع ہوشیار پور کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی تھی اور وہاں سے ہجرت کر کے آئی تھی۔ ایک تو اس قصبے کا نام نہیں لکھنا، پھر اس علاقے کے ایک پیر کا ذکر آئے گا، اس کا نام بتا دوں گی لیکن لکھنا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس پیر کی اولاد پاکستان میں آ گئی تھی اور آتے ہی پیری مریدی کا ایسا چکر چلایا کہ یہاں بھی اس نے وہی شہرت حاصل کر لی۔ اس نے اپنا کاروبار پیری مریدی تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ سیاست میں بھی آ گیا اور ایک بیٹا MNA بن کر مرکزی اسمبلی میں جا بیٹھا۔ پھر اس نے سیاسی و معاشرتی غنڈہ گردی میں نام پیدا کیا۔ ہمارے لوگ ایسے جاہل ہیں کہ اس کی یا کسی بھی پیر کے کرتوت اور کرامات میں فرق سمجھتے ہی نہیں۔ اگر آپ نے اس کا نام لکھ دیا تو سمجھو کہ میرا بیٹا زبیر چند دنوں کا مہمان ہوگا یا میرے بیٹیوں کے بچوں میں سے کوئی اڑ جائے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ اب زیادہ تر فیصلہ پستول کرتا ہے یا کلاشنکوف۔ میں نے اور نسیمہ نے بڑے ہی پرزور انداز سے یقین دلایا کہ یہ احتیاط ہم لازماً کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی داستان شروع کی، یہ میں اپنی زبان سے پیش کر رہی ہوں۔ بختی پاکستان کی پیدائش سے 20-21 سال پہلے ضلع ہوشیار پور کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کا نہ کوئی بھائی پیدا ہوا نہ کوئی بہن، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد رہی۔ اس نے خاص طور پر ہمیں بتایا کہ اسے جتنا پیار ملا وہ صرف ماں کی طرف سے ملا۔ باپ نے اسے نہ کبھی گودی اٹھایا تھا نہ کبھی پیار کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ اسے دھتکارتا تھا یا اس لیے ناپسند کرتا تھا کہ یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں۔ باپ سے وہ جو بھی فرمائش کرتی وہ پوری کر دیتا تھا۔ ہر لڑکے کو اپنی ماں کے ساتھ اور ہر لڑکی کو اپنے باپ کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ بختی بھی باپ کے ساتھ پیار کرنے کو اور پیار لینے کو تڑپتی تھی، لیکن ترستی ہی رہ جاتی تھی۔ یہ کمی ماں پوری کر دیتی تھی، پھر بھی بختی باپ کے پیار کی تشنگی بری طرح محسوس کرتی رہی۔ اس علاقے میں، اس قصبے میں لڑکیوں کا ایک مڈل اسکول تھا۔ وہ ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت کا علاقہ تھا، اس لیے انہوں نے 8 جماعتوں تک ایک اسکول کھول لیا تھا۔ ماں نے بختی کو اس اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسکول میں مسلمان لڑکیوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی۔ مسلمان پسماندگی میں خوش اور مطمئن تھے۔ یہ صحیح تھا کہ اس اسکول میں دینیات کا مضمون تھا ہی نہیں، لیکن مسلمانوں کی اپنی ہی سوچ تھی اور اپنا ہی انداز تھا اور اسی کو وہ اسلام کہتے تھے۔ دینیات کی کمی ماں خود گھر میں پوری کر دیتی تھی۔ ماں نے بختی کو قرآن پڑھایا اور ختم کروایا اور دین اسلام کا جتنا علم اس کے پاس تھا وہ بختی کے ذہن میں منتقل کرتی ہی گئی۔ ماں نے ایک سبق بڑا ہی لازمی سمجھ کر بختی کو دیا اور وہ یہ تھا کہ پیر پرستی حرام ہے۔ اس علاقے کے لوگ اس طرح پیر پرست اور مزار پرست تھے جیسے یہ بھی اسلام کا حکم ہو۔ بختی کو ماں کا یہ سبق اچھی طرح یاد تھا کہ پیر ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہی سب کی مرادیں پوری کرتا ہے، اور جس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور اللہ ہی ہر مصیبت سے نجات دلاتا ہے۔ بختی نے اپنی ماں کے متعلق یہ بتایا کہ وہ اسے پیر پرستی کے خلاف سبق دیتی تھی۔ بختی کی بدبختی دیکھیں کہ اس کی شادی ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو کٹر پیر پرست تھا۔ وہ بھی اسی قصبے کے رہنے والے لوگ تھے۔ پیر پرستی بھی ایسی کہ اللہ سے پہلے اپنے پیر کا نام لیتے تھے۔ وہ اس علاقے کا مشہور پیر تھا اور اس کی مریدی کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جس کا یہ خاندان مرید تھا، شب عروسی کے بطن سے صبح طلوع ہوئی تو بختی کی ساس اس طرح گھبرائی سی بختی اور اس کے دولہا کو جگانے آئی
जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। भक्ति इस वक्त गहरी नींद सोई हुई थी। वो हड़बड़ाकर उठी कि सास को हो क्या गया है। सास ने इसे कहा कि वो फ़ौरन नहा धोकर कपड़े बदल ले, पीर साहब के सलाम को जाना है। इसके बाद इसने भक्ति को बताना शुरू कर दिया कि पीर साहब के पास जाकर क्या करना है। सुना है कि तुम्हारी माँ पीर साहब को नहीं मानती। सास ने कहा, तुम ये गुनाह न करना। पीर साहब गोल तकिया लगाए कालीन पर बैठे होंगे। इनके आगे घुटने टेक कर इनके पाँव पकड़ लेना और फिर सर इस तरह झुका देना जिस तरह सजदा किया जाता है। पीर साहब दुआ देंगे तो देखोगी कि तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरेगी। पीर साहब खुश हुए तो समझो कि अल्लाह भी खुश हो गया और फिर अल्लाह तुम्हें सबसे पहले एक बेटा देगा। भक्ति ने यूँ महसूस किया जैसे बड़ा अच्छा मशरूब पीते पीते मुंह में मक्खी चली गई हो। माँ ने भक्ति को शुरू दिन से ही जो दीनी तालीम दी थी वो ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर रुक गई और भक्ति को दूसरे रास्ते पर डाल दिया गया। इसे याद आ गया कि माँ ने कहा था कि तुम्हारी ससुराल में पीर परस्ती मजहबी फरीज़े की तरह होती है। यूँ ना करना कि इनके साथ बहस मुबाहिसे में उलझ जाओ। इसके नतीजे में लड़ाई झगड़ा होगा। वो लोग मानेंगे नहीं। बेहतर ये कि जिस तरह वो करते हैं तुम भी इसी तरह करना, लेकिन दिल से इस बिदअत को कबूल न करना। माँ ने यह भी कहा था कि वो लोग तुम्हें अपने पीर के पास ले जाएं तो चली जाना और इसी रोज़ नमाज़ पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। अल्लाह तुम्हारी मजबूरियाँ समझता है और वो तुम्हें बख्श देगा। भक्ति को पीर के यहाँ ले गए। इसके साथ इसका खामिद भी था, सास थी और ससुर भी था। कुछ तोहफे तोहफ़ और मिठाई भी साथ ले गए थे। पीर अभी मुलाकात वाले कमरे में नहीं आया था। कुछ लोग वहाँ फर्श पर बैठे थे। अंदर इतला भिजवाई गई कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को साथ लेकर आया है। पीर शायद इतनी जल्दी ना आता, लेकिन ये सुनकर कि दूल्हा और दुल्हन आए हैं वो इतनी जल्दी आया जैसे करीबी किवाड़ के पीछे खड़ा इसी दुल्हन का इंतज़ार कर रहा था। इसे देखकर सब लोग उठ खड़े हुए और रुकू में चले गए। भक्ति को भी इसी तरह झुकना पड़ा। पीर अपनी जगह बैठ गया और पीठ गोल तकिए के साथ लगा ली। पहले दूल्हा ने आगे होकर पीर के पांव पर हाथ रखे और सजदा किया। फिर दूल्हा के इशारे पर भक्ति ने दिल पर पत्थर रखकर खामिद की तकलीद की। पीर ने इसके सर पर हाथ फेरा और जब भक्ति सीधी होकर बैठी तो पीर ने नज़र भरकर देखा। भक्ति ने भी पीर को बहुत गौर से देखा। वो पहले पीर को देख रही थी। इससे पहले वो सिर्फ पीरों की बातें सुनती रही थी। ये पीर नौजवान था, दाढ़ी बड़ी सलीके से तराशी हुई थी। इसकी सेहत काबिले रश्क थी। चेहरा इसलिए भी सेहतमंद नज़र आता था कि इस चेहरे पर फिरौनों वाला जलाल था और ये गुरूर और तकब्बुर कि वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता था और लोग इसके आगे रुकू और सुजूद करते थे। शक्ल सूरत कोई बुरी तो न थी, लेकिन भक्ति के दिल से नफ़रत और हिकारत का तूफ़ान उठाया। ये शख्स अपने आप को अल्लाह का एलची समझता था। भक्ति का बस चलता तो वहाँ से भाग जाती, लेकिन बहुत ही मजबूर थी और कुछ इस तरह महसूस कर रही थी जैसे इसके हाथ हथकड़ियों और पाँव पेड़ियों में जकड़े हुए हों। आखिर पीर ने दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ के बाद भक्ति को छुट्टी मिली। भक्ति इस लिहाज से यकीनन खुशबख्त थी कि इसे खामिद जो मिला था वो मोहब्बत करने वाला शख्स था। मोहब्बत भी ऐसी कि वो भक्ति के आगे बिच जाता था। सास भी अच्छी औरत थी, रवायती सासों की निस्बत बहुत ही भली औरत थी। इस खुशबख्ती में इसकी अपनी फितरत का अमल दखल ज़्यादा था। वो खुश तबे थी और अपनी बात मनवाने की बजाय दूसरों की मान लिया करती थी। इसमें अक्ल व दानिश की कमी होती तो इसी बात पर घर में बेमज़गी पैदा कर सकती थी कि वो पीर परस्ती को नहीं मानती और आइंदा पीर के पास नहीं जाया करेगी। इसकी बजाय उसने ऐसा रवैया रखा जैसे वो अपनी ससुराल की हम ख्याल हो। इसका खामिद तो इस पर जान भी निसार करता था और इन दोनों में मुकम्मल तौर पर बेतकल्लुफ़ी हो गई थी, जो इस दौर में मियाँ बीवी में कम ही हुआ करती थी। भक्ति ने अपने खामिद को भी पता न चलने दिया कि वो पीर परस्ती के मामले में इसकी हम ख्याल नहीं। भक्ति दरअसल इन नेकबख्त लोगों में से थी जो बुरी सूरत हाल में से भी कोई अच्छी और खुशगवार बात निकाल लिया करते हैं। 1.5 साल हंसते मुस्कुराते गुजर गया। इस दौरान भक्ति को खामिद चंद मर्तबा पीर के सलाम के लिए ले गया। इस नौजवान पीर ने इसके सर पर ही हाथ न फेरा बल्कि इसके चेहरे पर भी हाथ फेरता रहा और एक बार तो उसने भक्ति के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। पीर के घर से बाहर आकर
حامد نے بختی سے بڑی خوشی کے لہجے میں کہا کہ پیر صاحب تم پر بہت خوش ہیں، اور پیر صاحب جس پر خوش ہوتے ہیں اس کی خیر مراد اپنے آپ ہی پوری ہو جاتی ہے۔ بختی نے حامد کی یہ بات سنی اور مسکرا دی، بولی کچھ بھی نہیں۔ بختی بیٹا، ایک روز ساس نے مسکراتے ہوئے کہا، 1.5 سال گزر گیا ہے، اب تک کچھ تو ہو جانا چاہیے تھا۔ کیا ہو جانا چاہیے تھا خالہ؟ بختی نے ساس کی بات سمجھنے کے باوجود پوچھا۔ کیا ہرے بیل بوٹے پھول نہیں دیا کرتے؟ ساس نے اپنی مسکراہٹ اور زیادہ پھیلاتے ہوئے کہا، ایک کلی تو اب تک کھل آنی چاہیے تھی۔ میری اچھی خالہ جان، بختی نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تو کل شادی ہوئی ہے، ایک نہیں نہ جانے کتنی کلیاں کھلیں گی، آپ دعا کریں۔ اتنا انتظار نہ کراؤ بیٹی، اب کے ساس نے سنجیدگی سے کہا۔ ساس نے یوں بات کی جیسے بچے پیدا کرنا بختی کے اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے گی بچہ ہو جائے گا۔ اس روز تو بات آئی گئی ہو گئی اور کچھ مذاق میں ٹل گئی، لیکن 1-2 مہینے اور گزرے تو حامد نے بختی سے کہا کہ ماں بڑی بےتابی سے ایک بچے کی منتظر ہے۔ بختی نے کہا کہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جب اس کا کرم ہوگا تو بچہ بھی مل جائے گا۔ 2 مہینے اور گزرے تو ایک نند نے ذرا شگفتہ لہجے میں بختی سے یہی بات کی۔ ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں آپا، بختی نے حسب عادت ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے کہنے کی بجائے اللہ سے کہیں کہ ہماری کوششیں کامیاب کرے۔ بہت دنوں بعد بختی اپنے معمول کے مطابق ایک روز اپنی ماں سے ملنے گئی۔ ماں نے اسے بتایا کہ اس کے محلے کی ایک عورت سے اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ بختی کی ساس اور نندیں کہتی پھرتی ہیں کہ بختی ابھی تک نئی نویلی دلہن بنی پھرتی ہے اور گود ہری ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ شادی کا دوسرا سال بھی ختم ہو رہا ہے۔ بختی نے ماں کی یہ بات ہنسی مذاق میں اڑا دی اور اسے بتایا کہ ساس نندوں اور خاوند کے ساتھ اس مسئلے پر بات ہو چکی ہے اور کوئی فکر والا معاملہ نہیں۔ دراصل بختی اپنی ماں کو پریشانی سے بچانا چاہتی تھی۔ بختی کوئی بچی تو نہیں تھی، سب سمجھتی تھی۔ اسے پورا احساس تھا کہ آج اسے جو بات ساس اور نندیں بڑی شگفتہ انداز میں کہہ رہی ہیں، وہی بات تھوڑے ہی عرصے بعد ایک جرم اور ایک طعنہ بن جائے گی۔ بختی اسی معاشرے کی لڑکی تھی جس میں عورت سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ شادی کے فوراً بعد اس میں ماں بننے کے آثار نظر آنے لگیں۔ 2 سال سے 2-2.5 مہینے اوپر ہو گئے تو ایک روز ساس بختی کو پیر صاحب کے ہاں لے گئی۔ ساس نے اسے سب سے زیادہ قیمتی اور اپنی پسند کا سوٹ پہنایا تھا، پھر اس کا بناؤ سنگار بڑی غور سے چیک کیا تھا، جیسے اسے تحفے کے طور پر کہیں پیش کرنا چاہتی ہو۔ بختی کو اللہ نے بڑی پرکشش شکل و صورت اور بڑا ہی جاذب نظر قد کاٹ دیا تھا۔ اس کی خوبصورتی قیمتی کپڑوں اور زیورات کی محتاج تھی ہی نہیں۔ نوجوان پیر مریدوں کی محفل میں بیٹھا تھا۔ بختی اپنی ساس کے ساتھ اندر گئی تو ہر بار کی طرح دونوں نے پیر کے پاؤں چھوئے اور سجدہ کیا، پھر نقد نذرانہ پیر کے پاؤں کے قریب رکھ دیا۔ ایک خاص مرید نے آ کر یہ پیسے اٹھائے اور اندر چلا گیا۔ پیر نے ان پیسوں کی طرف دیکھا ہی نہیں، جیسے اسے ان چیزوں کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہ ہو۔ یا پیر دستگیر، غریبوں کی مرادیں پوری کرنے والی سرکار، بختی کی ساس نے پیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، یہ میری بہو ہے، شادی کو 2.25 سال ہو گئے ہیں، ابھی گود ہری نہیں ہوئی، نہ کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے۔ پیر اٹھ کھڑا ہوا اور بختی کی ساس کو سر سے اشارہ کیا کہ اندر چلو۔ وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ ساس بختی کو اس کے پیچھے پیچھے ساتھ لیے کمرے میں چلی گئی۔ بختی نے ان پیروں کی کچھ کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اسے ذرا سا محسوس ہوا کہ پیر اس کے ساتھی بھی دست درازی کرے گا، لیکن اسے یہ حوصلہ یہ دیکھ کر ہوا کہ پیر نے کمرے کا دروازہ بند نہ کیا تھا اور اس کی ساس اس کے ساتھ تھی۔ بڑا ہی سجا سجایا کمرہ تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ اعلیٰ قسم کا پلنگ پڑا تھا اور اس پر خوشنما پلنگ پوش بچھا ہوا تھا۔ پیر ٹانگیں لٹکا کر اس پلنگ پر بیٹھ گیا اور پلنگ کے قریب رکھی کرسی گھسیٹ کر اپنے سامنے کر لی اور بختی کو اشارہ کیا کہ وہ کرسی پر بیٹھ جائے۔ بختی نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کی ساس فرش پر بچھی دری پر بیٹھ گئی۔ اس نوجوان ہٹے کٹے اور خوبصورت پیر نے بختی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور ذرا اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اپنا چہرہ بختی کے چہرے کے بالکل قریب لے گیا
پھر وہ بختی کی دونوں کنپٹیاں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے گولائی میں ملنے لگا۔ اس کے ساتھ وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس نے بختی کی دونوں آنکھوں کے نیچے اپنے انگوٹھے رکھے اور ذرا نیچے کو کھینچے، جس طرح ڈاکٹر آنکھوں کا معائنہ کیا کرتا ہے۔ آنکھوں میں جھانکنے کے بعد پیر نے بختی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سیدھے کیے اور بختی کی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور اوپر چھت کی طرف دیکھا۔ بختی کے ہاتھ چھوڑ کر پیر نے 3 بار تالی بجائی۔ ٹھیک ٹھیک بتا، پیر نے آنکھیں بند کیے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک بتا، ذرا ہیرا پھیری کی تو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ہاں ہاں بولتا جا، میں سن رہا ہوں۔ وہ کسی ایسی چیز سے مخاطب تھا جو کسی اور کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ کوئی جن بھوت ہی ہو سکتا تھا، جسے پیر اور عامل وغیرہ موکل کہا کرتے ہیں۔ سنو اماں، پیر نے بختی کی ساس سے کہا، تمہاری بہو ہے تو بھگوان بڑی اچھی قسمت لے کر آئی ہے، لیکن کسی دشمن اور حاسد نے بندش لگا دی ہے۔ بندش بھی ایسی سخت ہے کہ اتر تو جائے گی، لیکن بڑا ہی زور لگانا پڑے گا۔ یا پیر دستگیر، ساس نے خوف زدگی کی سی کیفیت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی، آپ تو ہیں، ہمارا کون دستگیر ہے؟ آپ حکم دیں تو ستارے آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر بکھر جائیں۔ میں اپنی جان بھی آپ کی پاک ذات پر قربان کر دوں گی، میرے بیٹے کو اس بدبختی سے بچا لیں۔ وہ تو میں کروں گا ہی، پیر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں نشے کی بد مستی کا تاثر بڑا صاف تھا۔ اس لڑکی کو میرے پاس چند مرتبہ آنا پڑے گا، گھبراؤ نہیں، آج ہی موکل حاضر کر کے سارا راز لے لوں گا اور پھر اس بندش کو توڑوا لوں گا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، اس کے ہاتھ پر 3 بیٹے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب تک بندش قائم ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا دستگیر، بختی کی ساس نے پوچھا، یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بندش کس نے لگوائی ہے؟ کیا کرو گی پوچھ کر اماں؟ پیر نے کہا، یہ لڑکی تو ایک ہیرا ہے، بڑا ہی قیمتی ہیرا۔ نہ جانے اس کی ماں نے کس کس کو اس کے رشتے سے مایوس کر کے تمہارے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ انتقامی کارروائی کی ہے، پتہ تو چل سکتا ہے، لیکن تم اپنے مطلب سے مطلب رکھو۔ حضور، ساس نے کہا، سرکار جو خدمت کہیں گے کروں گی۔ ہمیں کسی خدمت کی ضرورت نہیں، پیر نے جلالی سی کیفیت میں کہا، ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دینا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے اللہ کا حکم لے لیا ہے، اور اس کی ذات اعلیٰ نے مجھے جو طاقت عطا فرمائی ہے، اس سے پتہ چل گیا ہے کہ اس لڑکی کے راستے میں کانٹے بکھیر دیے گئے ہیں۔ اس کا راستہ صاف کرنا میرا کام ہے اور میرا فرض ہے۔ بختی جب اپنی اس آپ بیتی کا یہ حصہ سنا رہی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ یہ تو بختی کی فطرت میں شامل ہے کہ بات کتنی ہی پریشان کن یا سنجیدہ کیوں نہ ہو، اس کا انداز شگفتہ رہتا ہے۔ دیکھنے اور سننے میں زمین آسمان جتنا فرق ہے، بختی نے کہا۔ میں ٹھیک طرح بیان نہیں کر سکی کہ اس وقت پیر پر کیسی کیفیت طاری تھی اور وہ کیسی کیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ میں اس جیسی ایکٹنگ نہیں کر سکتی، اس کے بغیر آپ صحیح تصویر دیکھ نہیں سکیں گی۔ کبھی تو ایسے لگتا جیسے نشے میں جھوم رہا ہے، اور کبھی اس کا انداز ایسا ہو جاتا جیسے اپنے آپ کو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق سمجھتا ہے، اور زمین پر رہنے والے انسانوں سے وہ بڑا ہی اعلیٰ اور برتر ہے۔ ماں نے مجھے جو کہانیاں سنائی تھیں وہ مجھے بالکل سچ معلوم ہونے لگیں۔ اس پیر کے متعلق مشہور تھا کہ اکثر اوقات جلالی اور وجدانی کیفیت میں رہتا ہے، جسے مراقبہ کہتے تھے۔ کسی مرید کو زیادہ وقت نہیں دیتا تھا اور بات بھی کم ہی کرتا تھا۔ مراد سن کر ہاتھ اوپر کر کے ذرا سر ہلا دیتا تھا کہ کام ہو جائے گا، لیکن بختی اور اس کی ساس کو اس نے اتنا زیادہ وقت دیا تھا کہ انہیں الگ کمرے میں لے جا کر بٹھا لیا۔ اس کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ بختی حسین اور نوجوان لڑکی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس گھر سے پیر کو اچھے خاصے نذرانے ملتے تھے۔ پیر نے بختی کے لیے 2 تعویذ دیے اور اس کی ساس کو عمل وغیرہ بتایا، اور کہا کہ وہ اب بختی کو دوسرے چوتھے روز لایا کریں۔ یہ اتنی اہم بات تھی جو بختی اپنی ماں کو سنانا ضروری سمجھتی تھی۔ بختی کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے پیر سے یہ ملاقات اور اس کی تشخیص سناتے ہوئے کہا تھا کہ پیر کا انداز ایسا پر اثر تھا کہ بختی کے دل میں ناپسندیدگی ہوتے ہوئے بھی اس کا دل پیر کا اثر قبول کر رہا تھا۔ بختی نے ہیپنوٹائز ہونے کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بیان سے میں یہی کہہ سکتی ہوں
کہ پیر نے اسے ہپناٹائز کر لیا تھا اور وہ پیر کی تشخیص کو ٹھیک سمجھنے لگی تھی۔ بختی کی دوسری پریشانی یہ تھی کہ پیر نے اپنی نیت کا اظہار بڑے ہی واضح طریقے سے کر دیا تھا اور پیر کی اب کوشش اور خواہش یہ تھی کہ بختی اس کے پاس اکیلی آئے۔ بختی باعصمت لڑکی تھی، اسے یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ اپنی ازدواجی زندگی کو اجڑنے سے بچانے کے لیے اور ایک بچے کے لیے کیا وہ اپنی عصمت قربان کر دے۔ اسے معلوم تھا کہ بعض عورتوں کو اولاد پیدا نہ کرنے کے جرم میں طلاق مل جاتی ہے اور یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ نقص خاوند میں ہو سکتا ہے۔ بختی طلاق سے بہت ہی ڈرتی تھی۔ اس نے یہ ساری بات ماں کو سنائی اور پوچھا، کیا یہ ضروری ہے کہ شادی کا پہلا سال پورا ہوتے ہی بچہ ہو جائے؟ ہاں بختی بیٹی، ماں نے کہا، سسرال والے یہی توقع رکھا کرتے ہیں، جیسے بچہ پیدا کرنا بہو کے اپنے اختیار میں ہو۔ دور نہ جاؤ، اپنے اس قصبے میں ایسی عورتیں زندہ موجود ہیں جن میں سے ایک کا پہلا بچہ 3 سال بعد اور ایک کا 5.5 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ ان کے خاوند اچھے تھے، جنہوں نے صبر کیے رکھا اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہے۔ بختی نے ماں کو بتایا کہ اپنے خاوند کو وہ اس بات پر لا سکتی ہے کہ اللہ پر چھوڑے اور کچھ عرصہ اور صبر اور انتظار کر لے، لیکن خاوند کی ماں اور بہنوں نے اسے پیر تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد بختی نے ماں کو بتایا کہ ساس اسے پیر کے پاس لے گئی تھی اور پیر اسے الگ کمرے میں لے گیا اور اس نے کیا کیا حرکتیں کی، کیا باتیں کی اور آخر میں کیا تشخیص کی۔ کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے پیر نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، بختی نے کہا، اور کبھی کبھی یوں ڈر آتا ہے جیسے آپ کی سنائی ہوئی کہانیوں میں ایک اور کہانی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ پیر بالکل نوجوان ہے، اس کی نیت صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ آپ ہی کچھ بتائیں امی، اگر پیر مجھے بلا کر تنہا اس کمرے میں لے گیا اور 10 درازی پر اتر آیا تو میں کیا کروں گی؟ ماں کو تو چپ ہی لگ گئی، اس کا سر جھک گیا اور بختی اس کے اس رد عمل سے پریشان ہو گئی۔ ماں نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جو بختی نے دیکھے تو سر تاپا ہل گئی۔ معلوم ہوتا ہے بیٹی، بختی کی ماں نے کہا، تم بھی میری ہی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہو۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں اس گھر میں بیاہ دیا ہے جس گھر میں اللہ کی بجائے پیروں کی پرستش ہوتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ لوگ اچھے ہیں، تم سکھی رہو گی۔ اگر ان کا عقیدہ کچھ اور ہے تو اس کا ان کا اخلاق اور کردار پر اور تمہارے ساتھ ان کے سلوک اور برتاؤ پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، لیکن بات وہیں پر آ گئی ہے جو مجھ پر آ چکی ہے۔ ایسے غلطی نہ کہیں امی، بختی نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے سسرال والے بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ خاوند کا سارا پیار صرف میرے لیے ہے اور ساس تو ایسی ہے کہ آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی، لیکن یہ جو بچے اور پیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، میں اس سے کچھ پریشان ہو گئی ہوں۔ کیا میں خاوند سے کہہ کر اپنا اور اس کا ڈاکٹری معائنہ اور ٹیسٹ نہ کروا لوں؟ میں اس چکی میں پس چکی ہوں بیٹی، ماں نے ذرا بوجھل آواز میں کہا۔ یہ ایک راز تھا جو میں اپنے ساتھ قبر میں لے جانا چاہتی تھی، لیکن یہ تم پر کھول دینا ضروری ہو گیا ہے۔ پہلے یہ سن لو، پھر سوچیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا جائے۔ بختی ہمیں وہ بات سنانے لگی جو اس کی ماں نے سنائی تھی۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ بختی اور اس کی ماں پر جو بیتی وہ کوئی عجیب و غریب کہانی نہیں ہے۔ شہروں کے محلوں اور دیہات کے گاؤں میں ایسی بے شمار داستانیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی ماں کی آپ بیتی ان داستانوں سے اس فرق کے ساتھ مختلف ہے۔ بختی ہمیں آپ بیتی سنا رہی تھی اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کہانی پاکستان کے گھر گھر پہنچا دو۔ میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ یہ کہانی ان گھروں میں سے کئی ایک گھروں کی کہانی ہے جو اللہ اور رسول پاک کی بجائے پیروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اب میں ماں کی کہانی پیش کرتی ہوں جو ماں نے اپنی بیٹی خوشبخت بیگم کو سنائی تھی۔ ماں کی شادی بھی ایسے ہی گھرانے میں ہوئی تھی جو اسی پیر کا مرید تھا۔ اس وقت یہ پیر نہیں تھا جو بختی کی شادی کے وقت تھا، اس وقت اس کا باپ پیر تھا۔ بختی کو تو ماں نے پیر پرستی کے خلاف کر دیا تھا اور اسے وہ کفر کہتی تھی۔ آپ جب یہ کہانی سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت پیر پرستی کو حقارت اور نفرت کی نگاہوں سے کیوں دیکھتی تھی، لیکن جب وہ خود نوجوان تھی تو پیر پرستی کے اتنے خلاف نہیں تھی۔ اگر وہ خلاف نہیں تو پیروں کو مانتی بھی نہیں تھی۔
یعنی وہ اس کے گھر کا کوئی ایک بھی فرد کسی پیر کا مرید نہیں تھا۔ میں حیران ہوں کہ پسماندگی کے اس دور میں جب مسلمان گھرانوں میں تعلیم کا نام و نشان نہ تھا، بختی کی ماں کے گھرانے میں یہ روشن خیالی کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ پیر پرستی کو نہیں مانتے تھے۔ سوچ سوچ کر بات یہاں پر آتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جسے چاہے وہ ذات باری شمع ہدایت سے روشنی عطا کر دے اور جسے چاہے اندھیروں میں پھینک دے۔ ماں نے بختی کو سنایا کہ وہ ایک پیر پرست گھرانے میں بیاہی گئی۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ اسے سسرال والے ازدواجی زندگی کی پہلی صبح دولہا کے ساتھ پیر کے آستانے پر لے گئے۔ عجیب اس لیے نہیں کہ اس علاقے کا یہ رواج تھا کہ جس گھر میں شادی ہوتی تھی، ان گھر والوں کا فرض تھا کہ دولہا اور دلہن کو ولیمے کی صبح پیر کے پاس لے جائیں اور اس کی قدم بوسی کریں۔ دولہا دلہن کے ساتھ کپڑوں اور کرنسی کی صورت میں تحفے یا نذرانے بھی جایا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ایک بڑا تھال جاتا تھا جس میں مٹھائی اور ڈرائی فروٹ ہوتا تھا۔ جس طرح بختی اور اس کے دولہا نے اس نوجوان پیر کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کیا تھا، اسی طرح یہ دولہا اور دلہن کرتے تھے۔ بختی کی ماں سے بھی اسی طرح سجدہ کروایا گیا۔ بختی ماں نے اپنے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بختی سے کہا، میں نے جب ایک انسان کے پاؤں پر سجدہ کیا تو میرا وجود اندر سے لرز گیا اور دل پر ایسا بوجھ آ پڑا کہ مجھ سے جو گناہ کروایا گیا ہے یہ خدا معاف نہیں کرے گا، لیکن میں سسرال کو ناراض کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ سوچا یہاں کون سا روز روز آ کر سجدہ کرنا ہے۔ بختی جب ہمیں ماں کی یہ بات سنا رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنی سنائی ہوئی بات دہرا رہی ہو۔ ماں نے اسے سنایا کہ پیر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دوسرا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر چہرہ اوپر اٹھایا، جیسے وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنا چاہتا ہو۔ وہ کوئی جوان سال پیر نہیں تھا، بلکہ بڑھاپے کے مرحلے سے کچھ آگے نکل گیا تھا۔ اس کی داڑھی کے زیادہ تر بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر عمر کی لکیریں گہری ہو رہی تھیں، لیکن آنکھوں میں نور کی بجائے حوث کی چمک تھی۔ پیر نے دعا کی اور دولہا دلہن کی طرف پھونک ماری، پھر پیر نے سر سے اشارہ کیا کہ اب وہ جا سکتے ہیں۔ بختی کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہاں سے اسے چھٹی ملی۔ پیر کے گھر سے نکلے تو بختی کی ماں کو مبارک مبارک کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ مبارک اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ ان لوگوں کا بیٹا بیایا گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ پیر صاحب نے انہیں دعا دی ہے۔ اب تو بیڑا ہی پار ہے۔ بختی کی ماں کو کسی آدمی کی بات سنائی دی، اب کوئی جن بھوت چڑیل ڈائن ان کے قریب نہیں آئے گی اور زندگی تو ایسے گزرے گی جیسے دنیا میں ہی جنت دیکھ لی ہو۔ یہ سارے لوگ پیدل گئے تھے اور پیدل ہی واپس آ رہے تھے۔ فاصلہ کوئی زیادہ نہ تھا اور وہ پیدل چلنے کا ہی دور تھا۔ راستے میں سسرال کا ہر فرد خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ خوشی اس لیے نہیں تھی کہ گھر میں شادی ہوئی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ پیر صاحب کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کے آئے ہیں۔ اسی روز ظہر کی نماز پڑھ کر بختی کی ماں نے 2 نفل اضافی پڑھے اور سجدے میں جا کر روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی بخشش مانگی کہ وہ ایک انسان کے آگے مجبوری کے عالم میں سجدہ کر کے آئی ہے۔ یہ دعا کر کے اسے کچھ دلی تسکین محسوس ہونے لگی۔ بختی بیٹی، ماں نے کہا، وہ بدبو مجھے آج تک یاد ہے جو پیر کے ننگے پاؤں سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھا تو پاؤں پر ہلکا ہلکا پسینہ آیا ہوا تھا، بڑا ہی بدبودار پسینہ تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ شخص کے اندر کی بدبو تھی۔ میں بعد میں یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ عقیدت مند مرید پیر کے پاؤں چومتے بھی ہیں۔ بختی کے سسرال کی طرح اس کی ماں کے سسرال والے بھی اچھے لوگ تھے۔ اس کی ساس ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو اپنی بہوؤں میں کیڑے ہی نکالتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی کیڑا نظر نہ آئے تو وہ اپنی ذات کے کیڑے نکال کر بہوؤں کی ذات میں ڈال دیتی ہیں اور انہیں ذلیل و رسوا کرتی رہتی ہیں۔ بختی کی ماں نے اسے اس پیر کی کچھ کرامات سنائی تھیں جو اس سارے علاقے میں مشہور و مقبول تھیں، اور شرمناک بات یہ ہے کہ لوگ یہ کرامات سن کر نہ صرف انہیں صحیح مانتے تھے بلکہ جھومتے اور دوسروں کو سناتے تھے۔ میں ان میں سے کچھ کرامات پیش کرنا چاہوں گی۔ بختی کی ماں کے پیر کے متعلق یہ مشہور تھا کہ کبھی جلال میں آ کر ننگی اور فحش گالیاں بکنے لگتا تھا۔ محفل میں عورتیں موجود ہوتیں تو اس کی گالیاں اور زیادہ فحش ہو جاتی تھیں۔ لوگ
انہیں معرفت کی گالیاں کہا کرتے تھے، اور یہ بھی مشہور تھا کہ پیر صاحب کسی سائل اور حاجت مند کو گالیاں دینے لگیں تو اس شخص کا سمجھو بیڑا ہی پار ہے اور اس کی ہر مراد پوری ہو گئی ہے۔ یہ بھی لوگ مانتے تھے کہ پیر صاحب پر معرفت کی یہ کیفیت کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ ان کے ہاں جانے والے مرید اس انتظار میں رہتے تھے کہ وہ اس کیفیت میں آئیں تو ان کے سامنے اپنی مراد رکھیں۔ بختی کو اس کی ماں نے ہوشیار پور والے اس بوڑھے پیر کی دو اور کرامات سنائیں۔ ایک یہ کہ اس پیر کے گھر کے صحن میں ایک طرف ایک دیوار یا دیوار کا ٹکڑا کھڑا تھا۔ اس کی بلندی 4.5 فٹ تھی اور چوڑائی 5-6 فٹ کے درمیان تھی۔ یہ اینٹوں کی دیوار تھی اور اس کے متعلق ایک روایت سارے علاقے میں مشہور تھی۔ روایت یہ تھی کہ دیوار کا یہ ٹکڑا رسوئی کی اوٹ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس پیر کا ایک بچہ تھا جس کی عمر اس وقت 4 سال کے قریب تھی۔ وہ اس پر چڑھ بیٹھا اور دیوار سے کہا کہ چل میرے گھوڑے۔ بچے نے دیوار کو اسی طرح ایڑ لگائی جس طرح گھڑ سوار گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں۔ پیر نے بچے کو یوں کھیلتے دیکھ لیا۔ پیر نے دیوار سے کہا تھوڑی دور تک چل پڑ، بچہ خوش ہو جائے گا۔ دیوار نے پیر کا حکم مانا اور وہ چل پڑی اور وہاں جا رکی جہاں بختی کی ماں نے دیکھا تھا۔ پیر کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اس کا ایک مرید اس کے سلام کے لیے بڑی دور سے پیدل آ رہا تھا۔ اس کا راستہ بڑے خطرناک جنگل میں سے گزرتا تھا۔ ابھی آدھا راستہ ہی طے ہوا تھا کہ ایک شیر اس مرید کے سامنے آ گیا اور اس کا راستہ روک کر غرانے لگا۔ مرید کے لیے اب صرف موت تھی، اور موت بھی ایسی کہ شیر نے اسے چیر پھاڑ دینا تھا اور بے پیٹ کی نظر کر دینا تھا۔ مرید نے ہاتھ جوڑ کر پیر کو پکارا اور کہا کہ میرے پیر کامل، اگر تیرے ہاتھ میں خدائی طاقت ہے تو اس شیر سے بچا لے۔ اس وقت پیر میلوں دور اپنے گھر میں مٹی کے کوزے میں پانی ڈالے وضو کر رہا تھا۔ اسے اشارہ ملا کہ اس کا کوئی مرید آ رہا ہے اور اسے شیر نے روک لیا ہے۔ پیر نے کوزہ ہاتھ میں لے کر سر سے اوپر اٹھایا اور بڑی ہی زور سے فرش پر مارا۔ اس کوزے کا ایک ٹکڑا اڑتا ہوا گیا اور بیشتر اس کے کہ شیر اس کے مرید پر حملہ کرتا۔ کوزے کا یہ ٹکڑا شیر کے سر میں لگا اور شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مرید وہاں سے چل پڑا اور پیر کے آستانے پر پہنچا۔ پیر نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ شیر گرا تھا یا نہیں۔ مرید پیر صاحب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اب اس کا کیا علاج کہ لوگ ان من گھڑت قصوں کو 100% سچ مانتے ہیں۔ خیر، بختی کو اس کی ماں نے سنایا کہ بختی ہی کی طرح اسے بڑے اچھے اخلاق والے خاندان میں بیاہ دیا گیا۔ اسے بھی پیار کرنے والا خاوند ملا اور ساس تو بہت ہی اچھی عورت تھی اور اس کوشش میں رہتی تھی کہ بختی کی ماں اپنے خاوند کے ساتھ ہنستے کھیلتے زندگی گزارے۔ خرابی صرف یہ تھی کہ وہ لوگ بری طرح پیر پرست تھے اور پورا خاندان اس پیر کا مرید تھا۔ جس طرح بختی کے ساتھ ہوا تھا بالکل اسی طرح اس کی ماں کے ساتھ ہوا۔ شادی کے 2 سال پورے ہو گئے تو سسرال میں خسر پسر ہونے لگی کہ ان کی بہو میں ماں بننے کی ابھی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس قسم کے معاملات میں ساسیں کوئی اور ہی رول ادا کرتی ہیں۔ بختی کی ماں سے ساس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ ابھی تک ماں بننے والی نہیں۔ بختی کی ماں نے کہا کہ اس کا خاوند بالکل ٹھیک اور صحت مند ہے، لیکن یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کب کرم کرے گا۔ 2-4 مہینے اور گزر گئے تو ساس اسے اپنے پیر کے پاس لے گئی۔ بختی کو بھی ساس ہی پیر کے پاس لے گئی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ بختی جس پیر کے پاس گئی تھی وہ تقریباً اسی کی عمر کا نوجوان تھا، لیکن بختی کی ماں کو جس پیر کے پاس لے جایا گیا وہ بوڑھا تھا۔ وہ اس نوجوان پیر کا باپ تھا، لیکن اس نے حرکتیں وہی کیں جو نوجوان پیر نے بختی کے ساتھ کی تھیں۔ بختی کی ماں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا کہ پیر اسے اور ساس کو کمرے میں لے گیا، خود پلنگ پر بیٹھ گیا اور بختی کی ماں کو اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا۔ پھر وہی حرکتیں اس بوڑھے پیر نے کیں جو بختی کے ساتھ اس کے نوجوان بیٹے نے کی تھیں۔ بختی کی ماں جان گئی کہ یہ بوڑھا پیر اسے کس طرف لے جا رہا ہے، لیکن وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ بوڑھا پیر بھی آخر منجا ہوا استاد تھا۔ اس نے اپنے اوپر وہی کیفیت طاری کر لی جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، اور آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑاتا رہا۔ اس نے بھی جنات کے ساتھ کچھ باتیں کی اور حکم دیا کہ وہ بتائیں کہ اس لڑکی کی گود کیوں ہری نہیں ہوتی۔ پیر کچھ دیر یوں چپ رہا
جیسے کسی اور طرف متوجہ ہو گیا ہو یا کسی کی بات سن رہا ہو۔ آخر اس نے وہی تشخیص کی جو اس بوڑھے پیر کے نوجوان بیٹے نے بختی کی تھی، یعنی کسی دشمن یا حاسد نے بندش لگا دی ہے کہ اس لڑکی کی گود ہری نہ ہو۔ پھر پیر نے تعویذ دیے اور کہا کہ یہ لڑکی اس کے پاس آتی رہے اور وہ پوری کوشش کر کے بندش کو توڑ دے گا، لیکن ابھی یہ معلوم کرنا ہے کہ بندش کس قسم کی ہے۔ خاصی دیر بعد اس نے انہیں چھٹی دی اور بھی بڑی سختی سے کہا کہ اس لڑکی کو لاتے رہنا، ورنہ یہ بندش سارے خاندان کو پریشان کرے گی۔ بختی کی ماں بھی بختی ہی کی طرح نوجوان اور کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ اس نے اپنا اخلاق ایسے اونچے مقام پر رکھا ہوا تھا کہ ایک بچے کی خاطر وہ ایک ہوسکار پیر کی تفریح کا ذریعہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے خاوند پر ہی بھروسہ تھا کہ وہ اسے ایسی اجازت ہرگز نہیں دے گا اور غیرت پر مر مٹے گا، لیکن خاوند کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ جھینپ گئی۔ خاوند نے اس سے خود پوچھا تھا کہ پیر صاحب نے کیا کہا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور شرماتے ہوئے بتایا کہ پیر صاحب نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور انہوں نے اور کیا حرکتیں کی تھیں۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی اور آدمی کے متعلق بات کر رہی ہو اور وہ آدمی ایسے حرکتیں کرتا اسے اچھا نہ لگا ہو۔ خاوند کو یہ تو معلوم ہی تھا کہ یہ بیوی پیروں کو نہیں مانتی۔ اسے شک ہوا کہ وہ پیر کو بدنام کرنا چاہتی ہے۔ خاوند نے اسے پیار پیار میں ڈانٹ دیا اور کہا کہ پیر صاحب کو وہ عام انسانوں کی سطح پر نہ لائے۔ بختی کی ماں ان پڑھ عورت تھی اور اس کی یہی کمزوری کافی تھی کہ وہ عورت تھی اور ایک بیوی۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ خاوند اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ خاوند کے ساتھ ذرا کھل کر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن خاوند نے پیر کے معاملے میں ایک حد قائم کر دی جسے بختی کی ماں سمجھ گئی۔ ادھر اس کی ساس سب کو بڑی خوشی سے سنا رہی تھی کہ پیر صاحب نے کتنا وقت لگا کر اور کتنی دلچسپی سے بہو کو دیکھا ہے اور بڑی محنت سے اصل بات معلوم کی اور بتائی ہے۔ بختی کی ماں سن رہی تھی کہ پیر کی جن حرکتوں کو وہ بدنیتی کی حرکتیں سمجھتی تھی وہ اس کی ساس بڑے فخر سے سب کو سنا رہی تھی۔ اس روز گھر میں محلے کی کوئی بھی عورت آئی، ساس نے اسے وہ ساری بات سنائی۔ ہر عورت نے حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اب پیر صاحب کا دامن نہ چھوڑنا۔ ساس تو کئی بار کہہ چکی تھی کہ پیر صاحب بچہ ضرور دیں گے۔ بختی کی ماں نے جو بات بڑے دکھ سے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہ جتن ایک بچے کی خاطر کیے جا رہے ہیں اور ایک بچے کی بھیک مانگی جا رہی تھی، لیکن کسی ایک کی بھی زبان پر اللہ کا نام نہ آیا۔ ہر کسی کے الفاظ مختلف تھے، لیکن ظاہر یہ ہوتا تھا کہ بچہ پیر ہی دے گا، اور اگر بچے اللہ ہی دیتا ہے تو وہ پیر کے حکم سے دے گا۔ بختی کی ماں کو دوسرا دکھ یہ دیکھ کر ہوا کہ گھر کے مرد بھی خوش تھے کہ پیر صاحب ان کی بہو پر مہربان ہو گئے ہیں اور اس کی گود ہری کر دیں گے۔ کسی بدبخت مرد نے یہ نہ پوچھا، نہ یہ ضرورت محسوس کی کہ پیر صاحب نے اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور انہوں نے کوئی نازیبا حرکت تو نہیں کی تھی۔ آخر پیر غیر مرد ہے۔ مختصر یہ کہ بختی کی ماں نے دیکھا کہ اگر وہ پیر کو یا پیر پرستی کو ناپسند کرتی ہے اور اگر اس بوڑھے پیر کی نیت بد کو وہ بھانپ گئی تھی تو اس معاملے میں وہ اکیلی اور تنہے تنہا تھی۔ اگر وہ احتجاج کرتی یا اپنی رائے ہی دے دیتی کہ اس پر پیر کی نظر اچھی نہیں تو شاید اسی بات پر اسے طلاق دے دی جاتی۔ بختی کی ماں تعلیم سے بے بہرہ تھی اور پھر اسے کسی کی بھی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ اس کے والدین نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ بیٹی بڑے اچھے گھر میں بیاہی گئی ہے، ورنہ اس کا باپ تو اس غم میں گھلنے لگا تھا کہ بیٹی کی شادی نہ جانے کب ہو اور اگر ہو بھی تو نہ جانے کیسے لوگ ملیں۔ اللہ نے کرم کیا، شادی بھی ہو گئی اور مخلص قسم کے لوگ مل گئے۔ بختی کے باپ کی نگاہ میں پیر پرستی کوئی خامی نہیں تھی، اس نے اس طرف کوئی توجہ دی ہی نہیں تھی۔ بختی کی ماں ایک سیلاب میں بہنے لگی یا ایک تنکے کی طرح آندھی میں اڑنے اور پھٹکنے لگی، اس کے لیے ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ اس طوفان بدتمیزی کو قبول کر لے اور اس کا حصہ بن جائے۔ 3-4 دنوں بعد ساس اسے پھر پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ پیر نے پانی میں گھول کر پینے والے جو تعویذ دیے تھے وہ اتنے ہی دنوں کے تھے۔ ایک تعویذ گلے میں بندھا ہوا تھا جو باندھا ہی رکھنا تھا،
پیر اس روز بھی دونوں کو اسی کمرے میں لے گیا اور بھکتی کی ماں کو اپنے سامنے بٹھا کر وہی حرکتیں شروع کر دیں جو اس نے 3-4 روز پہلے کی تھیں۔ اس کی یہ حرکتیں کچھ اور آگے بڑھ گئی تھیں۔ اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ ایسی حرکتیں کرے تو اسے دست درازی کہا جاتا ہے، لیکن وہ پیر تھا اور ساس پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے وہ بوڑھا شخص ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ نہ صرف یہ کہ جائز تھا بلکہ مقدس تھا۔ بھکتی نے بتایا کہ اس کی ماں کی آنکھیں نشیلی اور مخمور سی تھیں اور بہت ہی اچھی لگتی تھیں۔ پیر نے ان آنکھوں میں جھانکا اور اپنا منہ آہستہ آہستہ آنکھوں کے قریب لے گیا اور پھر اپنا منہ آہستہ آہستہ آنکھوں کے قریب لے گیا، حتیٰ کہ اس کے ہونٹ پہلے ایک آنکھ سے لگے اور پھر دوسری آنکھ سے۔ پیر اس طرح بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے ان آنکھوں نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ بدبخت ابھی یہی ہے، پیر نے یوں کہا جیسے اپنے آپ کے ساتھ بات کی ہو۔ اسے جلانا پڑے گا، بڑی سخت بندش لگائی ہے۔ خیر، سنبھال لوں گا۔ پھر پیر نے بھکتی کی ماں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے اپنے آپ پر مراقبے کی کیفیت طاری کر لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے۔ آخر پیر نے آنکھیں کھولیں اور ایک پھونک بھکتی کی ماں کے چہرے پر ماری اور ایک اس کے سر پر ماری اور کہنے لگا کہ مراد پوری ہو جائے گی لیکن کچھ وقت لگے گا۔ یا دستگیر؟ ساس نے التجا کے لہجے میں پوچھا۔ آخر کتنا عرصہ اور لگے گا؟ بندش لگانے والے نے ایک موکل اس کے وجود میں داخل کر دیا ہے، پیر نے کہا۔ اسے اندر سے نکالنے کے لیے ہم بھی کوئی پختہ عمل کریں گے، پھر کامیابی حاصل ہوگی اور تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ بڑی بھاگوان اور معصوم لڑکی ہے، اسے جو کہیں مان لیتی ہے اور یہی اس کی خوش قسمتی کی نشانی ہے۔ 3-4 دنوں بعد اسے پھر لے آنا، میں پینے کے لیے تعویذ اور دے رہا ہوں، یہ پانی میں ڈال دینا اور یہ پانی اسے پلاتی رہنا۔ اب تو بھکتی کی ماں اور ہی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس پیر سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے بھی یا نہیں۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بات کی تھی لیکن اتنی تفصیل سے نہیں کہ ماں پریشان ہو جاتی۔ اس نے زیادہ زور اس بات پر دیا تھا کہ اس کے سسرال والے بہت بری طرح پیر پرست ہیں۔ ماں نے اسے بڑی ہی سنجیدگی اور فکر مندی سے کہا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انہیں اس نے بڑے مسئلوں جیسی شکل دے دی تو پھر سسرال میں گزارا مشکل ہو جائے گا اور ایک دن خاوند کی محبت سے بھی وہ محروم ہو جائے گی۔ ماں کا مطلب یہ تھا کہ لڑکیاں جس گھر میں دے دی جاتی ہیں انہیں اس گھر کی ہر قباحت بھی قبول کر لینی چاہیے کیونکہ زندگی وہیں گزارنی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بھکتی کی ماں اس مسئلے میں بالکل تنہا تھی اور اس کی حالت اس سپاہی جیسی تھی جو گرما گرم میدان جنگ میں کسی ہتھیار کے بغیر چلا گیا ہو۔ بھکتی کی ماں نے کم از کم یہ صورت قبول کر لی کہ عورت کو ہر حکم ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بھکتی کی ماں نے کم از کم یہ صورت قبول کر لی کہ عورت کو ہر حکم ماننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اگر وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تو پھر وہ دھتکار دی جائے گی۔ اس نے یہ حقیقت بھی قبول کر لی کہ اسے ایک بچہ پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے بھکتی کو یہ قصہ سناتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا کہ اس نے اس پر بھی غور کیا کہ وہ پیر کا ہی بچہ پیدا کر دے تو اس کا خاوند اور سسرال کا کوئی بھی فرد شک نہیں کرے گا بلکہ سب خوش ہوں گے کہ پیر کے تعویذ نے بچہ دے دیا ہے۔ یہی خیال دل میں رکھ کر اس نے پیر کو تصور میں دیکھا کہ اس شخص کو وہ قبول کر سکتی ہے یا نہیں۔ پیر تصور میں آیا تو بھکتی کی ماں کو یوں لگا جیسے کوئی میٹھی چیز کھاتے کھاتے یک لخت اس میں کڑواہٹ آ گئی ہو۔ پھر اسے یہ خیال آ گیا کہ وہ کوئی ناجائز طریقہ تو تب سوچے جب اسے یقین ہو کہ اس کا خاوند اس قابل نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خاوند اور سسرال کو خوش کرنے کے لیے ایک کبیرہ گناہ کر بیٹھے اور اس سے وہ نتیجہ بھی حاصل نہ ہو جس کے لیے اس کا ذہن اس طرف آ گیا تھا۔ اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ بچہ پیدا کیے بغیر اس کی ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں رہ سکتی اور طلاق کا خطرہ بھی نظر آتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس بوڑھے پیر کا ہی بچہ پیدا کرے بلکہ اپنی پسند کے کسی جوان آدمی کے ساتھ خفیہ دوستی کر لے۔
وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی اس مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ اس محلے میں 3 لڑکیاں اس کی سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ وہ راز کی ہر بات کر سکتی تھی، لیکن یہ بات ایسی تھی جو وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک گناہ کے ارتکاب کی سوچ رہی تھی۔ اکیلے سوچتے سوچتے اس کے آنسو نکل آئے۔ عین اس وقت اس کا خاوند کمرے میں داخل ہوا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس کے خاوند نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ خاوند تو جیسے تڑپ ہی اٹھا۔ اس نے پوچھا کہ کس روگ نے اس کے آنسو نکال دیے ہیں۔ بختی کی ماں نے 2-3 مرتبہ اپنا روگ خاوند کو بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن بات کچھ اشاروں میں کی تھی۔ خاوند نے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ پیر کے خلاف کوئی بات نہیں سنے گا۔ یہی تو وہ بات تھی جو وہ خاوند کو سنانا چاہتی تھی۔ اب خاوند نے پوچھا کہ اس نے کیا روگ لگا لیا ہے، تو بھی اس نے اصل روگ نہ بتایا۔ اللہ آپ کو میرے سر پر سلامت رکھے، بختی کی ماں نے آنسو پوچھ کر کہا، آپ ہیں تو مجھے کیا روگ لگ سکتا ہے؟ میں اصل میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ مجھ میں کوئی نقص ہوا تو پھر بچہ کس طرح پیدا ہوگا۔ قدرت نے اگر نقص پیدا کر رکھا ہے تو پیر صاحب بیچارے کیا کر لیں گے؟ بختی کی ماں نے یہ دانش مندی کی کہ خاوند سے یہ نہ کہا کہ اس میں بھی کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی بات کی۔ یہ بات خاوند کو کچھ اچھی لگی۔ اس نے فوراً ہی یہ نہ کہہ دیا کہ نقص ہو بھی تو پیر صاحب بچہ پیدا کرا دیں گے۔ اس کی بجائے اس نے اس پہلو پر بات کی کہ وہ اسے شہر لے جائے گا اور میڈیکل ٹیسٹ کروائے گا۔ بختی کی ماں کو اطمینان ہو گیا کہ اس کا خاوند اس طرف آیا تو ہے۔ وہ اپنا ٹیسٹ کروائے گی تو خاوند سے کہے گی کہ وہ اپنا بھی ٹیسٹ کروا لے۔ خاوند کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھا، 10 جماعتیں پاس تھا اور ایک سرکاری محکمے میں ملازم بھی تھا۔ اتنی بات تو سمجھتا تھا کہ بچہ نہ ہونے کی صورت میں ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ ایک مشکل ضروری تھی کہ اس قصبے میں اس قسم کے ٹیسٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ خاوند نے کہا کہ 3-4 دنوں بعد وہ اسے شہر لے جائے گا۔ اس نے بتایا کہ کچھ ہی دن پہلے کسی نے بتایا تھا کہ ہوشیار پور میں حال ہی میں ایک ہندو ڈاکٹر نے ان ٹیسٹوں کا انتظام کیا ہے۔ اتنے میں پیر کے ہاں تیسری بار جانے کا دن آ گیا۔ ساس اسے پیر کے پاس لے گئی اور پہلی بار یوں ہوا کہ ساس باہر بیٹھی رہی اور پیر بختی کی ماں کو اکیلے اندر لے گیا۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ ساس خود ہی باہر رہی تھی یا پیر نے اسے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ باہر ہی انتظار کرے۔ بختی کی ماں کو یہی شک تھا۔ بختی کی ماں نے بختی کو سنایا کہ اس روز پیر نے اس کی آبرو ریزی تو نہ کی، لیکن حرکتیں ایسی بیہودہ اور شرمناک کیں کہ اسے ہر لمحہ یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ آج یہ پیر اس کی عصمت داغدار کر دے گا۔ وہ اس قدر مجبور اور بے بس تھی کہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی اور ٹھہر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ پیر نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکی کا پورا خاندان اس کا مرید ہے اور اس خاندان کو اس پر اعتماد بھی ہے۔ بختی کی ماں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا جب پیر نے اسے جانے کی اجازت دی۔ اب اس نے یقین دلایا کہ بچہ ضرور ہوگا، بہت جلد ہی اس جن کو نکال باہر کر دے گا۔ پیر نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ موکل اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ ساس کو اندر بلا کر پیر نے اسے بھی یہی خوشخبری سنائی۔ بختی کی ماں نے بتایا کہ یہ عجیب بات ہوئی کہ وہ اس روز پیر کی بیہودہ حرکتوں کے باوجود اتنی پریشان نہ ہوئی جتنی پہلے 2 مرتبہ ہوئی تھی۔ اسے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کا ذہن پیر کی خباثت کو قبول کر رہا ہو۔ یہ شاید بختی کی ماں کی مجبوری اور قسم پرسی کی انتہا تھی، جہاں پہنچ کر انسان خطیات ڈال دیا کرتے ہیں۔ حامد اسے ٹیسٹ کرانے کے لیے ہوشیار پور لے گیا۔ اس نے غالباً سوچا ہوگا کہ نقص اسی میں ہے اور جب ڈاکٹر یہی بات کہہ دے گا تو خاوند سب کو بتا سکے گا کہ وہ خود بالکل ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے اور اس کے ساتھ جو ایک لیڈی ڈاکٹر تھی اس نے بھی رپورٹ دے دی کہ یہ لڑکی بالکل ٹھیک ہے اور اس کی اولاد ہو سکتی ہے۔ خاوند کو خوش ہونے کی بجائے افسوس ہونے لگا کہ ٹیسٹ کا رزلٹ اس کی توقع کے خلاف آیا ہے۔ اس نے ایسا نہ کہا کہ چلو کسی اور ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ اس نے اسی ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کی رپورٹ صحیح مان لی۔ اس نے واپسی پر بختی کی ماں سے منت سماجت کے لہجے میں کہا کہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے
بلکہ یہ بھی نہیں بتانا کہ وہ ہوشیار پور کیوں گئے تھے۔ وہ جب گھر سے چلے تھے تو یہ کہہ کر چلے تھے کہ وہ ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھکتی کی ماں نے اسے کہا کہ وہ بھی احتیاطاً اپنا ٹیسٹ کروا لے، ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی سا نقص ہو جو دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا میں تمہیں کمزور لگتا ہوں؟ خامد نے کہا۔ بھکتی کی ماں اس کے سوا کوئی جواب نہ دے سکی کہ ہاں، آپ بالکل تندرست ہیں۔ بھکتی کی ماں بجھ کے رہ گئی۔ اتنی سی خوشی اسے ضرور حاصل ہوئی کہ وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس میں کوئی معمولی سا بھی نقص نہیں ہے، لیکن حامد نے اپنا ملبہ اس پر ڈال دیا۔ اس نوعمر بیوی نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر اپنا ٹیسٹ کروا لے اور اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو وہ کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرے گی، لیکن حامد نے اس کی کوئی ایک بھی دلیل نہ مانی۔ تم پیر کے پاس جاتی رہو، حامد نے کہا۔ پیر صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ تم پر بندش لگی ہوئی ہے، غور کرو کہ تم بھی ٹھیک ہو اور میں بھی ٹھیک ہوں، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ کسی دشمن نے بندش لگوائی ہے۔ پیر صاحب کبھی رات کو بلا لیں تو بھی چلی جایا کرنا۔ بھکتی کی ماں کو یوں محسوس ہوا جیسے حامد نے اسے یہ اجازت دیتی ہو کہ پیر صاحب جو کچھ بھی کریں انہیں کرنے دو اور اپنا آپ ان کے حوالے کر دو۔ 2 دنوں بعد بھکتی کی ماں کو پیر صاحب کے ہاں جانا تھا۔ اس روز بجائے اس کے کہ ساس اسے کہتی کہ چلو چلیں، اس نے ساس سے چلنے کو کہا۔ ساس نے اسے بتایا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ بہو کو اب اکیلے بھیج دیا کرو، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی بچی تو نہیں کہ اکیلے آنے سے ڈر لگے گا۔ بھکتی کی ماں نے کچھ بھی نہ کہا اور اکیلی چل پڑی۔ وہ جب مریدوں اور ملاقاتیوں والے کمرے میں داخل ہوئی تو پیر صاحب حسب معمول سامنے بیٹھے تھے۔ اسے دیکھتے ہی پیر نے بھکتی کی ماں کو اشارہ کیا کہ کمرے میں چلی جائے۔ وہ اس کمرے میں چلی گئی اور کھڑی رہی۔ ذرا ہی دیر بعد پیر کمرے میں داخل ہوا اور پہلی بار اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے زنجیر چڑھا لی۔ بھکتی کی ماں کو توقع تھی کہ پہلے کی طرح پیر پلنگ پر بیٹھے گا اور اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لے گا، اور اس روز اس نے بھکتی کی ماں سے وہ قیمت وصول کر لی جس پر بھکتی کی ماں کو ہمیشہ ناز رہتا تھا اور ہر با اخلاق عورت کو ناز ہوتا ہے۔ بھکتی کی ماں جب پیر کے گھر سے واپس اپنے گھر کو آ رہی تھی تو اسے یوں لگا جیسے اس کی شناخت مشکوک ہو گئی ہے، جیسے اس کا وجود اس کا نہیں کسی اور کا ہے اور وہ خود کوئی اور ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو ساس نے بےتابی سے اس کا استقبال کیا اور پوچھا، آج کیا ہوا ہے؟ آج سب کچھ ہو گیا ہے خالہ، 3-4 بار یہی عمل ہوگا اور پھر ہماری جولی بھر جائے گی۔ ساس اور نندیں خوش ہو گئیں مگر اس طنز کے زہر کو محسوس نہ کر سکیں جو بھکتی کی ماں کے الفاظ میں لپٹا ہوا تھا۔ شام کو اس کا خامد آیا تو اس نے بھی اس سے یہی سوال کیا۔ بھکتی کی ماں کے ہونٹوں پر آ گئی تھی کہ وہ سب کچھ خامد کو سنا دے اور بتا دے، لیکن اس نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا کہ ایسی بات زبان پر نہ آ جائے۔ میری عزیز بہنوں، بھکتی نے یہ داستان سناتے ہوئے کہا، میں نے ماں کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے آپ میں لرزاں محسوس کیا۔ ماں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ماں بیٹی ایک ہی جیسی قسمت لے کر آئی ہیں۔ میں تو ماں سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نوجوان پیر سے اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں، لیکن ماں کو ایسا تجربہ ہوا تھا جس سے میں بہت ہی خائف تھی۔ بھکتی نے اپنی ماں کی آپ بیتی سناتے ہوئے بات آگے چلائی کہ اس کی ماں 3-4 مرتبہ اور پیر کے ہاں گئی اور پھر 3-4 دن بعد پیر نے اس کی جان چھوڑ دی۔ بھکتی کی ماں میں جب ماں بننے کے آثار ظاہر ہونے لگے تو اس کے سسرال میں خوشیاں منائی گئیں، ان کی مراد پوری ہو رہی تھی۔ حامد بھی خوش تھا اور اس نے پہلی بات بھکتی کی ماں سے یہی کہی کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ سب بندش کے اثرات تھے۔ پھر وہ دن آیا جب بھکتی کی ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ دائی کے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر سسرال پر مایوسی طاری ہو گئی، لیکن سسر نے یہ کہہ کر گھر کے ماحول پر چھائی ہوئی مایوسی صاف کر ڈالی کہ یہ بچی ہمارے لیے مبارک شگون ہے، یہ پیر صاحب کی کرامات ہے، اب اللہ بیٹا بھی دے گا، شکر ادا کرو کہ بندش ٹوٹ گئی ہے۔ بھکتی بیٹی
ماں نے اسے اپنی زندگی کا یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا، یہ بچی تم تھیں، تم اس بوڑھے پیر کی بیٹی ہو، وہ مر گیا ہے اور اس کا نوجوان بیٹا اس کی جگہ گدی نشین ہو گیا ہے۔ ماں کا یہ انکشاف بختی پر بم کی طرح گرا۔ ایسا زوردار دھماکہ ہوا کہ بختی کی ذات اور وجود کے پرچے اڑ گئے۔ اور بختی بیٹی، ماں نے کہا، یہی وجہ ہے کہ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کبھی پیار نہیں کیا تھا۔ کیا انہیں معلوم ہو گیا تھا؟ بختی نے ماں سے پوچھا، انہیں کس طرح پتہ چلا تھا؟ ماں نے کہا کہ بختی جب یعنی کہ 3 مہینے سے اوپر کی ہو گئی تو ایک روز بختی کی ماں کی ساس ان کے کمرے میں آن بیٹھی۔ حامد بھی وہیں تھا۔ ساس نے کہا کہ وہ آج پیر صاحب کے سلام کو گئی تھی اور پیر صاحب نے کہا ہے کہ بہو کو بھیجو۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے عمل سے تو بندش دور ہوئی تھی، اب وہ ایک اور عمل کرنا چاہتے ہیں جس سے لازماً بیٹا پیدا ہوگا۔ ہاں ہاں، حامد نے بختی کی ماں سے کہا، تم کل صبح پیر صاحب کو سلام کو چلی جانا، بیٹا پیدا ہونا چاہیے۔ بختی کی ماں بڑا ہی کڑوا گھونٹ نگل کر رہ گئی، اس کے تن بدن کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ اچھا ہوا ساس جلد ہی کمرے سے نکل گئی، ورنہ اس روز کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ ساس کے جانے کے بعد بختی کی ماں کے حامد نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دیں اور ایسے انداز سے بولنے لگا جیسے بختی کی ماں کمزور سی ایک عورت ہو اور وہ اس کی زر خرید لونڈی ہو اور حامد اس دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہو۔ اس نے یہ الفاظ بھی کہہ ڈالے کہ پیر صاحب کی دعا لینا ضروری ہے، جہاں میں نے ایک بچی پیدا کی ہے وہاں ایک لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ نہ آپ نے بچی پیدا کی ہے اور نہ آپ بیٹا پیدا کر سکتے ہیں، یہ بچی ہے ہی آپ کے پیر کی۔ کیا بک رہی ہو؟ حامد نے روب سے نہیں دبی دبی زبان سے کہا۔ میں اپنے سینے میں ایک آگ روکے ہوئے ہوں، بختی کی ماں نے کہا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ لیکن آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ یہ شعلے اگل دوں۔ میری بات تحمل سے سنیں۔ حامد کی تو جیسے زبان ہی اکڑ گئی۔ بختی کی ماں نے سب پردے اٹھا دیے، کوئی ایک بات بھی نہ چھوڑی۔ اس کی ماں نے جو زخم کھائے تھے اور جو چوٹیں سہی تھیں، ان کی ٹیسوں کو وہ سینے کے اندر دباتی رہی تھی۔ اب جو سینے سے ابال نکلنے لگا تو اس کا خامن ٹھیر ہوتا چلا گیا۔ حامد پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے بختی کی ماں کی آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ میں اب اس پیر کے گھر نہیں جاؤں گی، بختی کی ماں نے کہا، مجھے بیٹا نہیں چاہیے۔ اب میری سنو، حامد نے ہاری ہوئی سی آواز میں کہا، تم اب اس پیر کے گھر نہیں جاؤ گی۔ میں نے اللہ کے نام پر اس شیطان پر لعنت بھیجی۔ میری ماں یا کوئی بھی تمہیں ساتھ لے جانا چاہے گا تو میں روک لوں گا، لیکن ایک خیال رکھنا۔ حامد نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میرا پردہ رکھنا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بچی میری نہیں۔ بختی کی ماں نے قرآن کی قسم کھا کر کہا کہ وہ اسے کم از کم اس معاملے میں بدنام نہیں ہونے دے گی۔ اس نے بختی کو یہ بات سناتے ہوئے کہا کہ وہ حیران تھی کہ یہ شخص خامد ہوتے ہوئے چھپ گیا تھا۔ ماں نے یہ بھی کہا کہ بختی کو اس لیے یہ راز دے رہی ہے وہ کہ اس کی اپنی بیٹی ایک پیر کی زد میں آ گئی ہے جسے خبردار کرنا ضروری ہے۔ اس نے بختی سے وعدہ لیا کہ وہ یہ راز کسی کو نہیں دے گی۔ میری بہنوں، بختی نے ہمیں یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا، ان میں سے آج کوئی بھی دنیا میں موجود نہیں، اس لیے میں یہ راز فاش کر رہی ہوں، ورنہ کبھی زبان پر نہ لاتی۔ ماں نے مجھے یہ بات سنائی تو میں سمجھ گئی کہ باپ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا تھا، وہ میرا باپ تھا ہی نہیں۔ ماں نے بختی کو خاص طور پر بتایا تھا کہ یہ راز کھلنے سے پہلے اس کا خامن بچی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن راز کھلا تو اس نے بختی کو ہاتھ لگانا بھی چھوڑ دیا۔ یہ اس کے کردار کی بلندی تھی اور بختی کی ماں سے محبت ہی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے بختی کی ہر ضرورت اور ہر فرمائش پوری کی۔ اگلے روز خامن دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس کی ماں آ گئی اور بختی کی ماں سے کہا، چلو پیر صاحب کے ہاں چلیں۔ بیٹے نے کہا کہ یہ آج نہیں جائے گی اور شاید کبھی بھی نہ جائے۔ ماں نے حیرت زدگی کے عالم میں بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹے نے پھر کہا کہ یہ نہیں جائے گی۔ یہ بات بڑی لمبی ہے۔ ماں نے مجھے پوری بات سنائی تھی کہ اس کی ساس سسر نندے وغیرہ میری ماں اور اس کے خامن سے ایسے ناراض ہوئیں جیسے خونی دشمنی پیدا ہو گئی ہو۔ میری ماں کے ساتھ ساس سسر وغیرہ کا رویہ ناگوار بلکہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ ایک بار پیر نے میری ماں کے خامن کو بلایا تو وہ نہ گیا۔
یہ ساری چپکلش اور کھینچا تانی نہ سناؤں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ بڑی لمبی ہے۔ بھکتی کی ماں اور اس کے خاوند کی حالت تصور میں لائیں کہ گھر میں خون کے سگے رشتے ناراض اور باہر پیر ناراض۔ ان کی تو حالت یہ تھی کہ لوگ انہیں گھور گھور کر دیکھتے تھے، جیسے ان کا وجود انہیں بھلا نہ لگتا ہو۔ بھکتی کی ماں کے خاوند کی جرأت مندی اور مردانگی کی پختگی ملاحظہ ہو کہ وہ ہر کسی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ پیر کے 3-4 خاص مرید بھکتی کی ماں کے خاوند سے وقتاً فوقتاً ملتے رہے اور اسے تلقین کرتے رہے کہ وہ پیر صاحب کے ہاں جایا کرے۔ خاوند نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس نے اس پیر کی مریدی ترک کر دی ہے۔ پھر پیر کے 2 کنڈوں نے بھکتی کی ماں کے خاوند کو دھمکیاں دیں کہ وہ پیر کی مریدی سے دستبردار رہا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ خاوند نے کہا کہ وہ تھانے میں ان کے خلاف رپورٹ لکھوا دے گا کہ ان لوگوں کی طرف سے اسے جان کا خطرہ ہے۔ اس سے وہ کچھ ڈر گئے، لیکن پیر کی طرف سے کسی نہ کسی ذریعے سے بھکتی کی ماں کے خاوند کو کوئی نہ کوئی دھمکی اور وارننگ ملتی رہی تھی۔ یہ شخص تنے تنہا رہ گیا۔ اس نے اپنے ہندو اور سکھ دوستوں کے آگے یہ مسئلہ رکھا۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ کم از کم ایک آدمی تو ایسا ملا جو پیر کے خلاف ہے، یعنی پیر پرستی کو نہیں مانتا۔ انہوں نے اسے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ یہاں سے ٹرانسفر کرا لے اور گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ دراصل بھکتی کی ماں اور اس کے خاوند کے لیے کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جیسے لوگوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا ہو۔ اس میں اس پیر کی غنڈہ گردی زیادہ تھی۔ ان ہندوؤں کی کوشش تھے بھکتی کی ماں کے خاوند کی ٹرانسفر جالندھر ہو گئی۔ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ سامان اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ اس کا ارادہ اب واپس آنے کا نہیں تھا۔ بیوی کے تمام کپڑے اور زیورات ساتھ لے گیا۔ بھکتی کی ماں کا خاوند پورے 1 سال گھر نہ گیا تو اس کا باپ اسے ملنے آیا اور کہا کہ وہ کبھی چھٹی لے کر آئے۔ اس شخص نے جھوٹا وعدہ کیا اور چھٹی نہ لی۔ ایک بار اس کا بڑا بھائی آیا تو بھائی سے بھی اس نے یہی وعدہ کیا، لیکن نہ گیا۔ حد یہ کہ اس نے پورے 8 سال وہیں گزار دیے اور ایک دن کی بھی چھٹی لے کے اپنے گھر نہ گیا۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، پھر اس کی ماں بھی فوت ہو گئی تو بھی وہ نہ گیا۔ بچی یعنی بھکتی 10-11 سال کی جب تک ہو چکی تھی۔ ایک اور سال گزر گیا تو اس کا بھائی اسے ملنے آیا اور یہ خبر سنائی کہ پیر مر گیا ہے اور اس کا بیٹا جس کی عمر 13-14 سال ہے اس کی گدی پر بٹھا دیا گیا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ اب اسے واپس آ جانا چاہیے۔ یہ شخص پھر بھی جانے پر رضامند نہ ہوا۔ 1 سال اور گزر گیا، بلکہ 3-4 مہینے اور زیادہ گزر گئے تو اس کا بھائی پھر آیا اور اب وہ جو مسئلہ لے کر آیا اس پر اس شخص نے غور کیا۔ بھائی نے کہا کہ جائیداد کی تقسیم ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ ایک چچا زاد بھائی کچھ بدمعاشی پر اترا ہوا ہے۔ جائیداد میں ایک تو یہ حویلی تھی جس میں یہ سارا خاندان رہتا تھا اور کچھ زرعی زمین تھی۔ بڑے بھائی کا خیال یہ تھا کہ دونوں بھائی اپنا اپنا حصہ الگ کر لیں تاکہ چچا زاد بھائی کو بددیانتی یا خباثت کا موقع نہ ملے۔ بھائی نے اسے پھر کہا کہ وہ پیر مر چکا ہے جس نے اس کے خلاف عداوت رکھ لی تھی، اب وہ واپس اپنے گھر آ جائے۔ یہ بات اس شخص کو اچھی لگی اور وہ چھٹی لے کر گیا اور دونوں بھائیوں نے سرکاری طور پر جائیداد تقسیم کر لی۔ اور پھر بھکتی کی ماں کے خاوند نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ واپس آ جائے گا۔ اس نے واپس اپنے قصبے میں ٹرانسفر کی بہت کوشش کی لیکن نہ ہو سکی۔ وہ جالندھر میں نوکری کرتا رہا اور چھٹی پر آتا بھی رہا۔ بھکتی کی عمر 20-21 سال ہو گئی تھی تو بھکتی کی ماں کا خاوند ریٹائرڈ ہو گیا اور اسے ریٹائرمنٹ سے پہلے کی 3 مہینوں کی چھٹیاں مل گئیں اور وہ اپنا تمام سامان سمیٹ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ حویلی کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی لیکن اس میں دروازہ رکھ دیا گیا تھا۔ اس طرح دونوں بھائی حویلی میں اکٹھے رہتے رہے۔ پھر بھکتی کی شادی کر دی گئی۔ وہاں اور کچھ مہینے گزرے تو ماں کی تاریخ اپنے آپ کو بیٹی کی ازدواجی زندگی میں دہرانے لگی۔ فرق یہ تھا کہ ماں کا پیر بوڑھا تھا اور اس بوڑھے کا جانشین نوجوان تھا۔ ماں کی اتنی لمبی اور اتنی تلخ داستان سن کر بھکتی نے اس سے پوچھا کہ اب اسے یہ بتائے کہ اب وہ کیا کرے۔ اس پیر کی نیت میں تو کوئی شک نہیں رہا۔ بغاوت۔ ماں نے کہا، میں نہیں سمجھ سکی کہ میں نے کیوں ہتھیار ڈال دیے تھے، تم کیوں نہ کرنا۔
اللہ پر یقین رکھنا اور اس پیر کو صاف جواب دے دینا، اور اگر تمہیں طلاق ہو گئی تو میں تمہیں اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی، اور یہ شخص جو تیرا باپ نہیں تمہیں اپنی پناہ میں رکھے گا، کیونکہ اس کے ساتھ جو بیتی ہے وہ تم نے سن لی ہے، تمہیں پیر کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ بختی واپس اپنے سسرال میں آئی تو 2 دنوں بعد ساس اسے پیر کے ہاں لے گئی۔ وہی کمرہ تھا، وہی پلنگ تھا اور وہی کرسی تھی، فرق صرف یہ کہ اب پیر نوجوان اور قوی ہیکل اور تندرست تھا۔ پہلے پھیرے پر تو اس پیر نے اپنی نیت کا اظہار کیا تھا، اور دوسری ملاقات میں اس نے بالکل ہی صاف صاف کہہ دیا۔ اس کے باپ نے بختی کی ماں کو آہستہ آہستہ پھانسا تھا، لیکن اس کا بیٹا دوسری ہی ملاقات میں بے قابو ہو گیا۔ اس نے بختی کو پلنگ پر لیٹنے کے لیے کہا، لیکن بختی نے انکار کر دیا اور پلنگ پر کی دوسری طرف سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پیر سے کہا کہ وہ پہلے ایک بات سن لے۔ اس پیر کا حال یہ تھا کہ چہرہ لال سرخ اور وہ پھنکار رہا تھا۔ پیر صاحب، بختی نے کہا، اگر میں آپ کے سامنے ایک آدمی پیش کروں اور یہ کہوں کہ یہ شخص اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے کیا سزا دیں گے؟ میں اسے اپنے ہاتھوں بندوق سے گولی مار دوں گا۔ پیر نے کہا، جلدی کرو اور پلنگ پر لیٹ جاؤ۔ پیر صاحب، بختی نے کہا، میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے آپ کو گولی ماریں، میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ میں آپ کی بہن ہوں، آپ کے باپ کی بیٹی۔ اگر یقین نہ آئے تو میں اپنی ماں کو ساتھ لے آتی ہوں، وہ آپ کو بتائے گی۔ بکواس بند کر، کافر کی بچی، پیر نے گرج کر کہا، میرے مرحوم باپ کو بدنام کر رہی ہو؟ ہاں، بختی نے کہا، وہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی باپ تھا، میں جا رہی ہوں۔ بختی دروازے کی طرف کھڑی تھی، وہیں سے گھومی اور دوڑنے کی رفتار سے دروازے سے نکلی، مریدوں والے کمرے سے بھی نکل گئی اور باہر جا کر دوڑ پڑی۔ اسے معلوم تھا کہ پیر اتنی جلدی باہر نہیں آ سکے گا۔ بختی گھر پہنچ گئی اور پیر نے اپنے 2 گنڈوں کو بلایا اور اس کمرے میں بٹھا کر کہا کہ یہ لڑکی جو ابھی ابھی یہاں سے گئی ہے، اسے اغوا کرنا ہے، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ اغوا کر کے رکھنا کہاں ہے۔ جو حکم سرکار، ایک گنڈے نے کہا، جب اشارہ کریں گے تو لڑکی اڑا لی جائے گی۔ بختی نے یہ بات یہاں تک سنائی تو اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو بختی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ پیر نے اس کے لیے اپنے گنڈوں کو کیا حکم دیا ہے۔ بختی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پیر کے یہ گنڈے اغوا اور قتل کی وارداتیں ایسے ماہرانہ طریقے سے کر سکتے ہیں جن کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا، اپنا کوئی کھرا کھوج پیچھے چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ اگر بختی کو معلوم ہوتا بھی تو وہ شاید ان سے نہ ڈرتی، اس کی بجائے احتیاط کرتی کہ باہر نکلتی ہی نہ، تاکہ اس کے اغوا کی نوبت ہی نہ آئے۔ اسے اصل ڈر اور خطرہ اپنے سسرال سے تھا، جو پیر کو خدا سمجھتے تھے۔ وہ تو پیر کے خلاف ہلکا سا اشارہ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بختی پیر سے اپنی عصمت تو بچا لائی تھی، لیکن اس کی اسے ذرا سی بھی خوشی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اپنی ساس سسر اور اپنے خاوند کو وہ بتائے گی کہ پیر نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی معرفت ہے۔ بختی شدت سے محسوس کرنے لگی کہ اس کا کوئی محافظ ہو جو اسے اس پیر سے بچا لے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، باپ پر اسے بھروسہ نہیں تھا، پیچھے رہ گیا خاوند تو پیر کے پاؤں پر سجدہ کرنے والا آدمی تھا۔ صرف ماں تھی جو اس کے مسئلے کو سمجھتی تھی، اور بختی کو امید تھی کہ ماں شاید کوئی راہ نجات نکال لے۔ ہانپتی کانپتی سانسوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بختی اپنے سسرال گھر میں داخل ہوئی۔ ساس اور نندیں بے تابی سے اس کی منتظر تھیں، اس وجہ سے ٹوٹ پڑی ہوں اور سوالوں کی بوچھاڑ کرتی، پیر صاحب نے کیا کہا، کچھ امید دلائی، وغیرہ وغیرہ۔ بختی کے جی میں آئی کہ انہیں صحیح واردات سنا دے، لیکن اس نے اپنے احساسات اور دماغ کو قابو میں رکھا اور ان عورتوں کو امید افزا جواب دیے۔ اس کا خاوند گھر نہیں تھا، اسے شام کو آنا تھا۔ بختی اپنی ماں کے پاس جانے کو بے تاب تھی۔ اس نے بہانہ یہ گھڑ لیا کہ اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہے کہ پیر صاحب نے یقین سے کہا ہے کہ بہت جلدی میری مراد پوری ہو جائے گی۔ ساس نے اسے بخوشی اجازت دے دی اور وہ فوراً وہاں سے چل پڑی۔ ماں کے پاس پہنچی تو ماں نے اس کے چہرے پر افسردگی، تذبذب اور ایسے کچھ تاثرات دیکھ کر کہا، لگتا ہے کہ لڑ کر آئی ہو۔ لڑ کر تو نہیں آئی امی، بختی نے کہا، لڑائی تو اب ہوگی، آپ کو ایک نئی واردات سنانے آئی ہوں، بتائیں میں کیا کروں۔
بھکتی کی یہ بات سن کر ماں جس طرح پریشان ہو گئی ہوگی وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ بھکتی نے ماں کو ساری بات بتائی اور پوچھا کہ کیا کرے۔ ماں تو یہ بات سن کر گہری سوچ میں چلی گئی اور پھر اس کا سر جھک گیا۔ بھکتی نے ماں کی اس کیفیت کو دیکھا تو پوچھا، اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہی سوچ رہی ہوں بیٹی، ماں نے اپنی سوچوں سے بیدار ہو کر کہا۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، اب تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں گے اور کیا ہوگا۔ تم شاید نہ جانتی ہو کہ یہ پیر پکے بدمعاشی نہیں ہوتے بلکہ سنگین سے سنگین تر جرم کرنا بھی جانتے ہیں اور کروانا بھی۔ انہوں نے جرائم پیشہ گروہ پالا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا پیر مجھے اغوا کرا دے گا؟ بھکتی نے پوچھا، یا زبردستی کرے گا؟ یہ تو بات کی بات ہے، ماں نے کہا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے سسرال کا اور خاص طور پر تمہارے خاوند کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا تم نے اپنے خاوند کو یہ بات بتائی ہے؟ وہ تو شام کو گھر آئے گا، بھکتی نے جواب دیا۔ ساس اور نندوں کو نہیں بتایا، بلکہ انہیں تو یہ بتایا کہ پیر نے خوشخبری سنائی ہے کہ مراد بہت جلدی پوری ہو جائے گی۔ خاوند کو صاف بتا دینا، ماں نے کہا۔ اسے یہ کہنا کہ پیر نے یوں کیا ہے اور اگر تم اجازت دیتے ہو تو پیر کی یہ خواہش پوری کر دوں۔ میرا فیصلہ سن لیں امی، بھکتی نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آپ نے تو اس خبیث کے باپ کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور میرے وجود کو جو اس گناہ کی یادگار ہے پالتی رہیں۔ میں موت قبول کر لوں گی، یہ ذلت قبول نہیں کروں گی، اور میں باقی عمر تم پر فخر کرتی رہوں گی، ماں نے کہا، اور تمہاری قبر پر پھولوں کی چادر چڑھاتی رہا کروں گی۔ اس کے بعد ماں بیٹی سر جوڑ کر غور کرنے لگیں کہ عملاً اس کا سدباب کیا ہوگا۔ کوئی صورت نجات کی نظر نہیں آتی تھی۔ دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھکتی اپنے خاوند کو بتا دے اور پھر اس کے ساتھ کیا باتیں کرے۔ بھکتی شام کو ماں سے رخصت ہوئی اور اپنے سسرال پہنچی۔